آج قرآن کی بات سن رہے ہو، دین مدارس کی برکت، آج نماز اذان کی باتیں سن رہے ہو، دین مدارس کی برکت، یہ علماء کرام جو اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں ان کی برکت، اللہ کی قسم قدر کرو۔ اسلام ہجرت کر گیا تو دوبارہ نہیں آئے، مکہ سے ناقدری ہوئی، ہجرت کر کے بغداد چلا گیا، بغداد والوں نے ناقدری کی، اب ہندوستان میں تراجمان ہے، اسلام بڑی آن اور شان اور عزت اور شہرت کے ساتھ میرے پاس مہمان ہے، اگر میں نے اس کی ناقدری کی اللہ کی قسم یہ رخصت ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں آخری بات، آج ہم مسجد میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اعتکاف کرنے والا بات کر رہا ہوتا ہے، اعتکاف کر رہا ہوتا ہے، عزت سے بیٹھا ہوتا ہے، اذان دینے والا عزت سے اذان دے رہا ہوتا ہے، تلاوت کرنے والا عزت سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کے فضائل بیان کرنے والا ہلکا بڑے اہتمام سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہی ایک اور آدمی جو فضائل اعمال کی تعلیم و ترغیب پر مامور ہے وہ بھی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران اگر تمہیں کوئی ایک آدمی بتائے میرے دوستو آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہو، آپ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، آپ تو اے سی میں اور مسجد کے اس خوبصورت پتھر والے فرش پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہو، بھائیو اٹھو تمہاری یہ مسجد قبضہ ہونے والی ہے۔ لوگ دیوانے کی صدا سمجھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہماری مسجد میں نہ کوئی آگ ہے، نہ آنچ ہے، نہ کوئی چنگاری ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، مولوی صاحب آپ کو کیا ہوا، آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، اس بندے کو باہر نکالو، اس کی باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو اعتکاف کریں گے۔ جو مسجد کے اندر بیٹھا تعلیم کر رہا ہے میں تو تعلیم کروں گا، جو اذان دے رہا ہے میں تو اذان دوں گا، ہم اسلام کو بچانے والے ہیں۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کون سا مسجد پہ قبضہ، ہماری مسجد محفوظ ہے، ہم اندر بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اسے دیوانے کی صدا کہتے ہیں، لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے بعد جب مسجد میں ہلّا بولا جاتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں آپ کو ہمیں باہر کھڑا کیا ہوا تو کیا کر رہے تھے، آپ نے ہمیں جگایا کیوں نہیں۔ آج اسی طرح میرے محترم دوستو یہی دیوانے کی صدا آپ کے اور میرے محبوب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کا ملک باقی ہے تو آپ کی مسجد باقی ہے، آپ کا ملک باقی ہے تو آپ کا مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے، آپ کا ملک باقی ہے تو آپ محفلوں میں بیٹھے ہیں، آپ کا ملک باقی ہے تو آپ امن و سکون اور عزت کی زندگی جی رہے ہیں، آپ کا ملک باقی ہے تو آپ کی زمین اور جائیداد کا نظام چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو اگر اس ملک کا سودا ہو گیا، جس طرح میرے اقدام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک غیروں کے ہاتھوں میں جانے والا ہے، قوت کے ساتھ اٹھو، ٹکراؤ، راستوں میں ان کو ننگا کرو اور علماء کو سپورٹ کرو۔ تو ہم کہتے ہیں دیوانوں کی صدا ہے، مولوی صاحب ہمیں تو ایک نالی سہولت کی ضرورت ہے، تم پتہ نہیں کون سے اسلام کی بات کرتے ہو، تم پتہ نہیں کون سے دین کی بات کرتے ہو۔ میرے محترم دوستو آج ہمیں جاگنا ہوگا، ہمارے قابل ہمیں بتا رہے ہیں، چیخ کر ہمیں بتا رہے ہیں تمہارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، تمہاری جغرافیائی حدود کو خطرہ ہے، تمہاری نظریاتی حدود کو خطرہ ہے، تمہارے آئین پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ختم نبوت کے قانون کو خطرہ ہے، عظمت صحابہ کی عزت اور ناموس کو خطرہ ہے، مدارس کی قانون سازی کو خطرہ ہے، ملک کے اس شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اکابر علماء آواز لگا رہے ہیں، اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ دیوانے کی صدا لگا